وہ بھی جو بغداد شریف میں جب 1800 لڑکیاں جن کی عمر 20 سال کے آس پاس تھی، جب صدام کی شہادت ہوئی، اس وقت جب ان کی لاشیں دریائے دجلہ پہ تیر رہی تھیں اور انہوں نے اپنی جانیں دے دی تھیں، تو اس وقت پوچھا تھا یہ کون ہیں؟ تو آواز آئی تھی یہ وہ لڑکیاں ہیں جنہوں نے پہلے لکھا چوراہے پہ کوئی صلاح الدین ایوبی آ جائے، کوئی موسیٰ بن نصیر آ جائے، مگر جب کوئی نہیں آیا، انگریز ان کے گھر میں گھسنے لگے، تو ان بچیوں نے اپنی جان دے کے کہا ہم جان دے دیں گے مگر اپنی عزت پہ حرف نہیں آنے دیں گے۔ ایک وہ بھی بیٹیاں تھیں اور ایک یہ بھی بیٹیاں ہیں جو غیر مسلموں کی بائک پہ گھومتی ہیں، بدتمیز بچیاں، یہ بھی بیٹیاں ہیں، دونوں میں فرق تربیت کا ہے۔ اس کے گھر میں اسلام ہے، اس کے گھر میں اسلام نہیں ہے۔ منبر شریف پر تشریف فرما میرے امام کی زینت و رونق، معزز علماء اہل سنت، معزز حفاظ و قرہ اور سامعین اور پردہ نشین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ زور سے کہیے الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ حضرات، یہ حضور کی محفل ہے۔ کس کی محفل ہے؟ حضور کی محفل۔ سیدی حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے یہاں پر محفل میلاد کرتے تھے اور جب بیچ میں کوئی بولتا تھا تو آپ ناراض ہو جاتے تھے بے شک، اور فرماتے تھے تمہاری بات اتنی ضروری ہے کہ حضور کی بات کے بیچ میں بولتے ہو۔ کیا بات۔ ادھر جو لوگ شور مچا رہے ہیں ان سے گزارش ہے اگر ان کو یہ خیال ہے کہ جلسے کی صحت متاثر نہ ہو تو اب اس سلسلے کو ختم کر کے اپنے خدا اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے یہاں آ کے تشریف رکھیں۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تو میں کہہ رہا تھا آپ سے ذرا، آپ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے، ایک ایسی عبادت ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے تو آپ کے اوپر آنے والی پریشانیاں بھی وہ دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شکر وہ نعمت ہے مگر اس سے لوگ دور ہیں۔ برا نہ مانیے گا میری بات کا، اللہ نے بڑا عطا کیا ہے لوگوں کو۔ بے شک۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے جس کے پاس دولت ہے اس کو ہی شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیا بات۔ نہیں، ہسپتالوں میں جا کے چیک کیجئے، جائیے اور لائن لگا کے کھڑے ہونے والے مریض اپنی رپورٹوں کو دیکھ کر کے ڈپریشن میں جانے والے لوگ، یعنی انسان بڑا گھمنڈ اور تکبر سے رہتا ہے مگر ایک ڈاکٹر کی رپورٹ اس کا سارا نشہ اتار دیتی ہے۔ جی سچ۔ ایمس میں ایک چودھری صاحب سے ملنے گیا تھا، ان سے نہیں گیا تھا، وہ دیکھ لیا تو ان سے بھی مل لیا۔ میں جب میرا دل سخت ہونے لگتا ہے تو یا قبرستان جاتا ہوں یا اسپتال جاتا ہوں۔ اللہ۔ بس بھائی اس کو بند ہی رہنے دیجئے، بھائی اس کو بند رہنے دیجئے، بس اللہ ہوا چلا دے گا۔ ویسے پسینہ آنا ضروری ہے، اب اس کو رہنے دیجئے، چھوڑیے۔ جو لوگ زیادہ پسینے سے کو نظر انداز کرتے ہیں نا، پھر وہ اسپتال جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتا ہے کوئی ایسا کام کرو جس سے تمہیں پسینہ آئے۔ کیا بات۔ ایک شب ایسی ہی۔ تو اسپتالوں میں جایا کرو، میرے غوث اعظم نے فرمایا قبرستان جایا کرو۔ بلکہ اس ایک قول مبارک کو پڑھتے وقت میرا بدن کانپنے لگتا ہے، جس کو فرمایا تھا امام حسن بصری نے،
فرماتے ہیں جو قبرستان سے گزرے اور اسے اپنی موت یاد نہ آئے اس کا دل مردہ ہو چکا ہے. کیا بات. نہیں سمجھ رہے بات کو آپ؟ یعنی دل زندہ ہے تو انسان مر کے بھی زندہ رہتا ہے، بے شک. سبحان اور اللہ. دل اگر مر جائے تو مولا علی فرماتے ہیں میں نے زندہ لوگوں کو مرے ہوئے چلتے دیکھا ہے. کیا بات. تھوڑی دیر بیٹھے انشاءاللہ آج کے اس فتن کے دور میں کچھ بات کرنی. تو کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ دولت والے شکر ادا کریں. تو میں نے ان سے ملاقات کی تو انہوں نے مجھ سے کہا سید صاحب میرے پاس دنیا کی سب سے مہنگی گاڑی بھی ہے، یعنی مرسڈیز وغیرہ جو آتی ہیں مہنگی گاڑیاں ہیں، اور اس نے کہا کہ میرے پاس 100 بیگھہ تو صرف باغ ہے، باغ جس میں میری لاکھوں کی فصل ہوتی ہے. اس نے کہا میرا نینی تال میں بھی ایک گھر ہے. یہ ساری باتیں کرنے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا، کہنے لگا میرے کسی کام کا نہیں ہے، مجھے کینسر ہے، 1 مہینے کے بعد ڈاکٹر نے کہا میں مر جاؤں گا. اللہ. نعمت خدا کی جو ہے نا وہ سب سے بڑی صحت ہے. بے شک. حضور فرماتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا ہے، ذرا دھیان دیجیے گا، ایک وقت کا کھانا ہے اور جس کو اللہ نے صحت دی ہے وہ مالدار ہے، اس کو شکر ادا کرنا چاہیے. سبحان اللہ. اگر آج آپ نے، میرا خیال تو یہ میری بات اگر آپ مانیں، اگر پورے دن آپ نے کوئی دوا نہیں کھائی تو شام کو 2 رکعت نماز پڑھ کے کہو اللہ تیرا شکر ہے تو نے پورے دن کی مجھے صحت عطا کر دی. سبحان اللہ. بے شک. اور صحت کو دوام کیسے ملتا ہے، مضبوط کیسے ہوتی ہے، تو یہ کسی اس میاں کا وعدہ نہیں ہے جس کا کام ہی تعویذ کرنا ہے. یہ وعدہ ہے اللہ کا. وہ فرماتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو میں تمہاری نعمتوں کو ڈبل کر دوں گا، بڑھا دوں گا اور زیادہ. سبحان اللہ. تو شکر ادا کیا کریں. یہ میری ہر تقریر کا پہلا پیغام ہوتا ہے کہ ناشکرہ جو ہے نا وہ منفی ہو جاتا ہے، پھر وہ نہ جانے کہاں کہاں چلا جاتا ہے، اور شکر ادا کرنے والے کو اللہ سکون والی زندگی عطا کرتا ہے. بے شک. اللہ آپ کو عطا فضل فرمائے. آپ آمین. یہ سیدی حضور اعلیٰ حضرت کے عنوان سے پروگرام ہے، مگر میں نے تقریر حضور کی سیرت کے عنوان سے بھی کرنی ہے اور اعلیٰ حضرت کو بھی بیچ میں کوٹ کرنا ہے، تاکہ ہم اعلیٰ حضرت کو یہ سمجھیں کہ ان کا اتنا غلغلہ کیوں ہے. بے شک. آخر بڑے بڑے علماء دنیا میں آئے مگر پھر ان کے نام ایسے دنیا میں مشہور نہیں ہوئے جیسے اعلیٰ حضرت کا سبحان اللہ. ہے نا. اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے حضور کا ذکر کیا ہے تو اللہ نے اعلیٰ حضرت کے ذکر کو بلند کر دیا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہمارے قبلہ مفتی صاحب قبلہ کے حکم پر آپ سب علماء کی خدمت کے لیے میں حاضر ہوں. میرے بارے میں جو حضرت نے باتیں ارشاد فرمائیں یہ ان کا حسن ظن ہے. میں اپنے کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ میری کوئی تعریف ہو، بلکہ اللہ اس پر گواہ ہے، واللہ کہہ رہا ہوں کہ جب بھی کسی بزرگ کا نعرہ لگے تو اس کے ساتھ جب کوئی میرا نعرہ لگاتا ہے تو میں کانپنے لگتا ہوں کہیں میری گرفت نہ ہو جائے. اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور مفتی اعظم ہند جن کی ولایت میں اپنے تو چھوڑو غیروں کو بھی شک نہیں تھا. بے شک. سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں میں مراد آباد کے ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا تھا. یہ بات مجھے جس نے بیان کی وہ 25 سال مفتی اعظم کی خدمت میں رہے تھے. کیا بات. اور میں نے بریلی وہ کہتے ہیں کہ مفتی اعظم ہند سرکار فرماتے ہیں میں مراد آباد کے ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا تھا، 9 عمر تھا، عمر میری کم تھی. ایک بڑے لہیم شہیم خوبصورت شخص آئے، آ کر کے انہوں نے مجھے دیکھا اور کہا بیٹے کہاں رہتے ہو؟ تو میں نے کہا میں بریلی رہتا ہوں. انہوں نے کہا میرے شیخ احمد رضا میں ان کا مرید ہوں، اگر ادھر جاؤ تو میرا سلام کہہ دینا. کہتے ہیں وہ تو چلا گیا مگر میں رونے لگا. وہ پلٹ کے نہ دیکھ لیں اس وجہ سے. کہا کیوں؟ کہا اگر وہ مجھ سے پوچھ لیتے کہ تم ان کو جانتے ہو تو میں منع بھی نہیں کر سکتا تھا، اور اپنے آپ کو میں اس لائق نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کہوں کہ میں احمد رضا خان کا بیٹا ہوں. اللہ. اللہ.
آج اشتہار میں چھوٹا سا نام آ جائے نا تو حضرت لوگ جلسے میں نہیں آتے، جی اور کہتے ہیں جس نے اشتہار میں عزت نہیں دی وہ جلسے میں کیا عزت دے گا؟ ان بے وقوفوں کو یہ بتاؤ، عزت جلسے والا نہیں دیتا، عزت تو مدینے والا عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، بہت خوب۔ اصل میں جب انسان تکبر کر لے، گھمنڈ کر لے، تو وہ دنیا میں ہی برباد ہو جاتا ہے، بلکہ تکبر کا جو انجام ہے قرآن یہ کہتا ہے کفر ہے۔ جی ابا واستکبر وکان من الکافرین، جس نے گھمنڈ کیا۔ اچھا کبھی آپ نے گھمنڈ کو سوچا، کبھی غور کیا؟ ناک نہ لگے نماز نہیں ہوتی۔ سوال یہ کہ ناک سے نماز کا کیا تعلق ہے؟ پیشانی لگ گئی تھی، سجدہ ہو جانا چاہیے تھا، مگر علماء فرماتے ہیں ناک کی ہڈی جب تک ٹھیک سے نہیں لگے گی نماز مکمل۔ اب ناک کا میں نے جو سمجھا ہے وہ بتا رہا ہوں، باقی تو علماء حکمتیں بتائیں گے، میں تو خادم ہوں۔ میں نے یہ سمجھا ہے کہ ناک کا ایک ہی مطلب ہے، لوگ کہتے ہیں بڑی ناک والا ہے، فلاں کی ناک کٹ گئی، مطلب یہ ناک گھمنڈ کی علامت ہے۔ جب تک ناک زمین میں رگڑے گا نہیں نماز نہیں ہوگی، تو ظاہر یہ ہے کہ جب تک ناک نہیں لگے گی نماز نہیں ہوگی، اور باطن یہ ہے جب تک گھمنڈ رہے گا نماز نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، حق۔ اگر کوئی گھمنڈی ہے نماز بھی پڑھتا ہے تو ہو نہیں رہی اس کی نماز۔ حج میں جا کر کے بال منڈانے کا کوئی مطلب سمجھ آتا ہے؟ کوئی آپ کے سمجھ میں آتا ہے کہ حج جائیں بال کو منڈائیں؟ بال کے منڈانے سے کیا مطلب تھا؟ میں آپ کو بتاؤں، بال کے منڈانے کا مطلب ہے اس کے بال منڈاؤ، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، یہ بے عزتہ ہے۔ بال منڈا کے اس کو شہر میں گھماؤ، اس کے بال منڈاؤ، تو بندہ وہاں جا کے خود ہی بال منڈواتا ہے اور کہتا ہے مالک دیکھ میں نے بال بھی منڈا لیے ہیں، اور میرے رب میں تیرے شہر میں گھوم بھی رہا ہوں، اب یہاں آ کے عاجزی کرنا میرا کام ہے اور مجھ پہ کرم کرنا تیرا کام ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں جو عاجزی کرتا ہے اللہ اس کو بلندیاں عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، حق۔ پکڑیے اپنے گھمنڈ کو، اگر ہے تو پکڑ کے اس کی گردن کو دبا دیجئے۔ پہلے تو امام شافعی سے پوچھا، امام محمد غزالی سے پوچھا گیا گھمنڈ کی علامت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو تیرے سگے رشتہ دار ہیں اگر وہ تجھ سے تعلقات میں ہیں تو تو گھمنڈی نہیں ہے۔ اللہ، کیا بات، اور پھر مولا علی، بہت بڑی بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ مولا علی، علی، اللہ نے بڑی حکمتیں عطا کی مولا کائنات کو۔ پوچھا گیا بتائیے گھمنڈ کو کیسے چیک کریں؟ ذرا تجربہ کرنا اور اپنی اپنی زمین میں جھانکنا، یہ گھمنڈ چھوٹی بیماری نہیں ہے، بہت بڑی بیماری ہے، یہ نماز تک نہیں جانے دیتی، رب تک۔ فرماتے ہیں مولا علی جب تو کسی غریب سے ملے اور امیر سے ملے تو دونوں سے ملتے وقت تیرے دل کی حالت ایک جیسی ہو تو گھمنڈی نہیں ہے، اور اگر امیر کو زیادہ تو عزت دیتا ہے غریب کو اگنور کرتا ہے تو تیرے اندر گھمنڈ ہے۔ اللہ، نہیں سمجھے بات کو؟ سمجھ گئے آپ بات کو؟ مجھے سمجھ گئے؟ تو اس کو نکال دیجئے۔ ہمارے مفتی صاحب تشریف رکھتے ہیں، یہ نیاب و منظر صاحب نے بڑا اچھا پڑھا، اگر آپ کہیں تو 2-3 شعر پڑھنا چاہتا تھا، یہ ہمارے حضرت تشریف رکھتے ہیں، اجازت ہے؟ دیکھیں آپ جتنی ہلکے سے بول رہے ہیں اتنی ہلکے تو ہم اپنے درد دل نہیں سنائیں گے آپ کو، یہ تو حضور کی اولاد کا ذکر کرنے والے ہیں۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ آپ تکلف چھوڑ دیجئے، حضور کی محفل میں دیوانے بن جائیے، کام دیوانوں کا ہی چلتا ہے، عقل کا کوئی کام نہیں ہے۔ ہاں ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا تھا کوئی مجھ سے اگر نام رکھوائے نا عقل کا، کوئی دوسرا نام رکھو تو کہتے ہیں میں ابو جہل رکھ دوں گا، اللہ، اور کہتے ہیں اگر کوئی مجھ سے عشق کا نام رکھوائے تو میں بغیر سوچے سمجھے ابو بکر صدیق نام رکھ دوں گا۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ 2-3 شعر پڑھتا ہوں، ذرا دل لگا کے بولیں لبیک یا حسین۔ آج سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی ہے۔ جی، حسن مشتبہ، اگر ان کا ذکر سنیوں نے ٹھیک سے کیا ہوتا تو آج راوزیت سر نہیں اٹھا رہی ہوتی، بے شک، ہے نا؟
پڑھ دوں 2-3 شعر امام حسین کی شان، دل لگا کے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ دین محمدی کا اجالا حسین ہے، بہت خوب، سبحان اللہ۔ دین محمدی کا اجالا حسین ہے، اور میرے رسول پاک کا پیارا حسین ہے، میرے رسول پاک کا، اور وہ دل ہے فاطمہ کا تو جاں حسن کی ہے، واہ کیا بات ہے۔ وہ دل ہے سیدہ کا تو جاں حسن کی ہے، اور مولا علی کی آنکھ کا تارا حسین۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پنجتن پاک، مولا علی کی آنکھ کا۔ واہ واہ بہت خوب۔ اور یہ شعر سنیں، جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، بولیے بولیے، پیچھے والے ذرا دل لگا کے بولیں، جس نے کچل کے رکھ دیا تخت یزید کو، ارے شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین ہے۔ واہ 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 واہ، شیر خدا کے گھر کا وہ بیٹا حسین ہے، سبحان اللہ۔ تو میں شعر پڑھ رہا ہوں، شعر وہی ہوتا ہے جو اشارے میں ہو، جی بے شک، سمجھاؤں گا نہیں، سمجھ جانا۔ جی میں جی، شعر آپ گورکھپور کے لوگوں سمجھ بھی جاؤ گے، آپ کے یہاں سے ڈسٹینس تھوڑا کم ہے، شعر سنیے۔ اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں، واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اس دور کے اس دور کے یزید سے سنی کو ڈر نہیں، ارے کیونکہ ہمارے سینوں میں زندہ حسین ہے۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر۔ لگائیے آپ نعرہ لگائیے، آپ کا اوریجنل ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی رسول اللہ، زندہ زندہ باد، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ واہ واہ، نعرہ تحقیق، جب کوئی کہے نعرہ تحقیق تو کہا کرو حق چار یار، اس نعرے کو ضرور لگاؤ، آج کے زمانے میں ضروری ہے، لازم ہے، پڑھو نعرہ تحقیق، حق جاریہ، نعرہ تحقیق۔ جاریہ عطا ہو، آج تک کسی یزیدی نے کھل کے نہیں کہا میں یزیدی ہوں، سچ ہے، اور وہ کھل کے نہیں کہتے، ہم چھپ کے نہیں کہتے۔ واہ مطلب یزید کی جو اولادیں ہیں اپنے باپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، مگر حسین کو وہ بھی اپنا باپ کہنے کے لیے تیار ہے جو ہے ہی نہیں اس کی اولاد۔ شعر سماعت۔ اس کے بھی اس یزید کو اپنا نہ کہہ سکے، اور دنیا یہ کہہ رہی ہے ہمارا حسین۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، ایک شعر اور عطا ہو، یہ بڑی شین کی نظر ہے۔ پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین، کیا بات، میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں، کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے سے برا لگے اسی کہہ رہا ہوں، جو ہے کہ نہیں، جی جی، میں اسی کو برا لگانے کے لیے آتا ہوں جس کو لگ رہا ہے نا؟ اگر میں کسی منافق کا نام بغیر لیے منافق کہوں اور برا مان جائے کوئی،
جیسے میں ایک خراب پیر صاحب کرت کر رہا تھا، ایک اچھے پیر صاحب برا مان گیا، تو میں نے کہا میں آپ کو تو نہیں کہہ رہا تھا، مگر وہ ناراض ہو گئے، تو میں نے کہا ہم نے در جنت سے رضوان کو پکارا تھا، وہ آ گئی رضوانہ، لا حول ولا قوت۔ ابھی ایک بڑا شین پاکستان سے لکھنؤ آیا اور اس نے ہمارے چھوٹے سین پہ اعتراض کر دیا، اور اس نے اپنی محفل میں تقریر کرتے وقت یہ کہا بڑے شین نے کہ یہ سنیوں میں ہماری، اس نے کہا میری محفل میں سنی بھی آئے اور سنیوں میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، 3 نقطوں کا فرق ہے۔ اب ذرا غور کریں، 3 نقطوں سے اس کی مراد سیدنا ابوبکر صدیق کی ذات تھی، حضرت عمر تھے، حضرت عثمان تھے، اور وہ طنز کر رہا تھا، تبرہ کر رہا تھا بدبخت، اور وہ یہ سمجھا جیسے کوئی اس کو جواب نہیں دے گا، تو میں نے اس کو جواب ارسال کیا، اس تک پہنچ بھی گیا ہے، آپ بھی سن لیجئے۔ اس نے کہا 3 نقطوں کا فرق ہے، تو میں نے کہا بھائی یہ 3 نقطے بھی تو تیرے سینے پہ رکھے ہیں، یہ اپنے اندر سے ان کا بغض نکال تاکہ تو شر والے شین سے سلامتی والا سین بن جائے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، سبحان اللہ حضرت، کیا بات، واہ۔ پٹنا ہی ہے وہ سینہ جس میں نہیں حسین، ہم عاشقوں کے سینوں میں زندہ حسین، آقا حسین۔ اور مکتے کا شعر، خوف یزیدیت ہو شباہت کو کس لیے، ارے دادا ہے اس کے غوث تو نانا حسین ہے۔ واہ 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 واہ، بہت خوب، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان پنجتن پاک، عرس اعلی حضرت، واہ واہ۔ میں اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں۔ اقبال کا ایک شعر ہے، ایکو کم کریں، اب میں نعت نہیں پڑھوں گا، مطلب ترنم سے نہیں، اچھا مائک، سمجھدار آدمی ہے۔ اقبال کہتا ہے کہ وہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے، یعنی گرا بھاری، تو موبائل میں لگا رہے گا 2 گھنٹے۔ یہ عالم ہے ہم انسانوں و مسلمانوں کا کہ دل ایسے سخت ہو گئے کہ ایک سجدہ اتنا بھاری پڑتا ہے، مگر اقبال کہتا ہے وہ ایک سجدہ جس کو تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ بے شک، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ جس کو ہم نے گراں سمجھا، جس کی قدر نہ کی، آج در در میں ہم مارے پھر رہے ہیں۔ صحیح معنوں میں برا نہ مانیے گا، ہماری کوئی ایسی عزت نہیں ہے جس پہ ہم فخر کر سکیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ہم اتنے دور ہیں اور اس کے سامنے نہیں روتے، اس کو اپنی بات بیان نہیں کرتے۔ میری بہنیں، میری بیٹیاں اس طرف دیکھیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، عورتیں اور مرد، یہ دونوں حضرات کے لیے میری آج کی تقریر اس وجہ سے ہے کہ نمازوں سے دور، یہ جو سجدوں سے دور ہیں، یہ اسلام کسی سے مٹے گا نہیں، یہ اللہ کا سچا مذہب ہے، اس کا بھیجا ہوا، اس کا اتارا ہوا، یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس کا پسندیدہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس کو کوئی مٹا تو نہیں سکتا ہے، مگر ہم ضرور مٹ جائیں گے اگر اللہ کے قریب نہیں جائیں گے۔ یاد رکھیں ہمارا مٹنا تو ہو سکتا ہے مگر دین نہیں مٹے گا۔ تاریخ ایک بات پر شاہد ہے کہ مٹانے والے بڑے آئے ہیں مگر اسلام مٹا نہیں، اسلام اوج پر رہا ہے۔ قوموں کو تو زوال آیا ہے مگر اسلام کو زوال نہیں آیا۔ تاریخ دیکھ لیجئے آپ، تاریخ نے، دنیا نے دیکھا ہے کہ تاریخ میں یہ ہوا کہ جنہوں نے ظلم کیا وہ برباد ہو گئے مگر اللہ نے اسلام کو بلندی عطا کرتا رہا۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب بغداد شریف کے اندر ہلاکو خان نے جب حملہ کیا اور اس نے عزم یہ کیا تھا ایک بھی کلمہ پڑھنے والا محمد کا غلام نہیں چھوڑوں گا، اور اس نے اتنا ظلم کیا کہ 40,000 دینار کا اس نے اعلان کر دیا جو بھی مسلمان کا سر لائے گا اس کو 40,000 دینار دوں گا۔
ایسے مسلمانوں کا قتل و خون بہا، دریائے دجلہ کا رنگ سرخ ہو گیا۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اس نے کھوپڑیوں کے مسلمانوں کے محل بنائے، مگر جب اس کے فوجی کتوں کی طرح ڈھونڈ رہے تھے مسلمانوں کو تو مسلمان چھپے نہیں تھے، بلکہ آواز دے کے کہتے تھے او دنیا کے پجاری یہاں آ اور مجھے قتل کر اور 40,000 دینار پالے۔ وہ کوئی چھپتے نہیں تھے کیونکہ ان کو پتا تھا اس کو 40,000 دینار ملیں گے اور مجھ کو اللہ جنت عطا کر دے گا۔ مگر میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک زمانہ وہ آیا کہ اس نے 5-6 ہزار لوگوں میں کھڑے ہو کے فخر سے کہا دیکھو میں نے کہا تھا کوئی بھی قرآن پڑھنے والا دنیا میں نہیں چھوڑوں گا۔ آج دنیا کی میں دیکھو کوئی بھی مسلمان تم کو نظر نہیں آئے گا۔ ہلاخو خان نے اپنا وعدہ نبھا دیا، اس کا پوتا برقع خاں باہر کو نکلا اور پورے مجمع سے باہر کو اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا دادا آپ کو تھوڑا دھوکہ لگ گیا ہے، تھوڑی کنفیوژن ہے، ابھی اسلام مٹا نہیں۔ یہ کہہ کے اس نے میاں قرآن شروع کیا اور بناس کی سین تک پورا قرآن پڑھ کے یہ دنیا کو بتا دیا کہ تو مٹ نہیں سکتا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ دہر کو کیا غرض ہے میں خانے سے، ہے یہ حیا یورش تاتار کے افسانے سے، سنم نگیبہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے، جو مٹانے چلے تھے منگول اللہ نے ان کو مغل بنوا کے انہی سے اسلام کی ترویج و اشاعت کروائی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرص اعلیٰ اسلام حضرت۔ نہیں مٹے گا، بے شک بے شک بے شک نہیں مٹے گا۔ یہ دونوں جملے یاد رکھیے، ہم مٹ سکتے ہیں، ہم برباد ہو سکتے ہیں، مگر اسلام نہیں مٹ سکتا۔ سجدے عورتوں نے کرنا چھوڑ دیے، ایک مسلوں سے خالی ہو گئے گھر، گھر کی دیواریں کوستی ہیں، او بندے خدا اسے تو نے قبرستان بنا دیا۔ مجھے کبھی زمین کا ایک حصہ حدیث شریف میں آتا ہے دوسرے حصے پہ فخر کرتا ہے اور کہتا ہے آج میرے اوپر ایک ایسا بندہ گزرا تھا جس نے میرے اوپر سجدہ کیا تھا۔ کیا بات! زمین تجھ کو دیکھ رہی ہے اور آسمان تیری اس بات پہ حیرت میں ہے کہ تجھ کو مر کے مٹی میں جانا ہے، مگر تیرا آنکھ نہیں کھلی میرے بھائی۔ کبھی سوچ تو مالداروں کے سامنے رونے والے ایک بادشاہ کے بارے میں مولانا روم لکھتے ہیں کہ وہ بڑا شوقین تھا اور وہ سفر پہ جا رہا تھا، اچانک اس کو ایک ہرن نظر آ گیا، اس ہرن کا پیچھا وہ کرنے لگا۔ ہرن جو ہے نا اس کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے یہ بالکل جو ہے نا وہ راستہ بھٹک گیا اور صحرا میں چلا گیا، اور صحرا اس کا نام ہے جو انسان کو جو ہے نا وہ جو ہے بڑی پیاسا کر کے بڑی دردناک موت دیتا ہے صحرا۔ اب وہ صحرا میں اس کا گھوڑا جو ہے وہ مر گیا بادشاہ کا، اور اس کا جو خورد و نوش ہے وہ اختتام کو پہنچ گیا، کھانا اس کا ہے نہیں، ختم ہو گیا، بالکل پیاسا مارا پھر رہے، اکیلا تنہا انسان ہے پورے صحرا میں۔ اس کو پیاس جب زیادہ لگی تو اس کو ریت نے دھوکا اور فریب دینا شروع کر دیا۔ اس کو لگتا تھا سامنے پانی ہے مگر ریت چمک کے اس کو دھوکا دے رہا تھا۔ آخر وہ اتنا پریشان ہو گیا کہ اس کے آنکھوں کے نیچے اس کو اندھیرا نظر آنے لگا، چکر آنے لگے، تو دعا کر کے بولا مالک یہ صحرا مجھے بڑی دردناک موت مارے گا، میں تیرے دین کا تھوڑا کام کرنا چاہتا ہوں، مجھ کو توفیق عطا فرما، تھوڑا سا اپنا فضل کر دے۔ وہ بندہ جب رویا اللہ کا کرم ہوا۔ مولانا محمد روم کہتے ہیں کہ اچانک اس نے دیکھا ایک سامنے جھوپڑی ہے، اللہ کی عطا سے وہ وہاں پہنچ گیا اور اس جھوپڑی کے اندر جا کے بولا میں بادشاہ ہوں۔ اس نے کہا میں پیاسا ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ بادشاہ کا ذکر نہیں کیا، پیاسا کہا۔ اس نے 5-6 گلاس پانی پیا، وہ آمنے جو بیٹھا تھا آدمی اس نے کہا ٹھیک ہے پی لو۔ اس نے 5-6 گلاس پانی پینے کے بعد پھر اس کی طرف دیکھا اور کہا یہ میں بادشاہ ہوں، یہ میری انگوٹھی ہے، کبھی کوئی ضرورت پیش آئے تو میری انگوٹھی لے کے آ جانا، تمہارا جو بھی مسئلہ ہوگا میں حل کر دوں گا۔ یہ کہہ کے چلا گیا۔ 1-2 سال کے بعد اسی دیہاتی کو کوئی پرابلم ہوئی، اس نے سوچا کہ پہلے سیدھا سادھی بات یہ انگوٹھی بیچ کر کے وہ کام نکال لوں، مگر انگوٹھی بیچ کے سوچا کیا پتا کتنی مہنگی انگوٹھی ہے، اگر غلط جگہ بک گئی تو کیا ہوگا۔ پھر سوچا چلو بادشاہ کے یہاں چلتا ہوں۔ جب وہ سفر کر کے پہنچا VIP ٹریٹمنٹ اس کو ملا، مہمان خصوصی بن گیا انگوٹھی دکھاتے ہی، کسی نے اس کو روکا نہیں، رات گزر چکی تھی اچھی خاصی، اس کو لے جا کے بادشاہ کے بالکل مین اس کے حجرے میں شامل کر دیا، مین روم میں۔ اب جب وہ پہنچا تو دیکھا بادشاہ اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے آنسوؤں سے۔ یہ واپس پلٹا، بادشاہ کو آہٹ ہوئی، پوچھا کون ہے، پکڑ کے لاؤ۔ یہ واپس جا رہا تھا، فوجی پکڑ کے لائے، کہا کون ہے، انگوٹھی دکھا کے بولا پہچانا، کہا
پہچان لیا، آئے کیوں تھے اور واپس کیوں گئے؟ کہا کوئی پریشانی تھی، سوچا آپ کو بتاؤں۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بات یہ، پھر میں نے دیکھا آپ تو کسی اور کے سامنے رو رہے تھے، تو میں نے سوچا اس کے سامنے کیوں رو جو کسی اور کے سامنے روتا ہے؟ رونا ہے تو اس کے سامنے جس کے سامنے بادشاہ بھی روتے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ بادشاہ بھی، تھوڑا سا اس کا بیس بڑھائیے، بادشاہ بھی روتے روتا ہے۔ سجدے ختم ہو گئے، نمازیں ختم ہو گئیں، زندگیاں بربادی کی طرف جا رہی ہیں۔ ہم نے کبھی رونا نہیں سیکھا۔ رب کے سامنے ہماری زندگی آج ہم سے سوال کرتی ہے، کیا تو دنیا میں اسی وجہ سے آیا تھا؟ صرف پیسہ، دولت، مال؟ نہیں نہیں میرے بھائی، ذرا سوچ تو، آج کے زمانے کی بیٹیاں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، جو بیٹی غلط راستے پہ جا رہی ہے، کیا وہ پہلے سے جا رہی ہے؟ سوال آپ سے ہے۔ دیکھو مسلمانوں میں دو ہی طرح کی لڑکیاں ہیں، تیسری کوئی ویرائٹی نہیں، پوری دنیا میں دو ہی مزاج کی لڑکیاں پائی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ کہ جو کہیں بھی جائے گی پردہ نہیں کرے گی، یہاں تک کہ موت میں بھی جائے گی پھر بھی بے پردہ رہے گی، اس کے سر پہ دوپٹہ رکھنا اس کو شرم آتی ہے۔ پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا تھا، اب پہلے شرم کی وجہ سے پردہ کیا جاتا، اب شرم کی وجہ سے پردہ نہیں کرتی عورتیں، ان کو شرم لگتی ہے۔ میری طرف دیکھیں، ایک عورت وہ ہے جو بے حیا ہے، بے غیرت ہے، اس کو کوئی شعور نہیں، ہر جگہ اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، لوڈ ٹائٹ لباس پہنتی ہے، حالانکہ اس کو یہ خبر ہونی چاہیے کہ مکے جیسی جگہ میں عورتوں کو دوڑنے کا حکم نہیں ہے، مرد دوڑ سکتے ہیں۔ عورتوں نے کہا کہ خاتون ابراہیم تو دوڑتی ہے، آپ مرنے اپنے مرد سے بولی مجھے کیوں نہیں دوڑنے دے رہے؟ ہاجرہ تو دوڑی تھی، تو اس کے شوہر نے کہا تم وہ دوڑی تھی، اکیلی تھی، تم دوڑو گی تمہاری بے پردگی ہو جائے گی، اس لیے اللہ نے تمہارے لیے منع کیا ہے کہ تم نہیں دوڑو گی۔ ذرا توجہ کریں، آپ ذرا غور کریں اس بات پر کہ کتنا شریعت نے اس کو، عورت کو کتنا الگ نماز دی ہے۔ اس کی نماز الگ، عورت کی نماز الگ، مرد کی نماز الگ۔ عورت نماز پڑھے تو یہاں تک ہاتھ لا کے باندھ لے، مرد یہ ایسے بغلیں اپنی کھولے ظاہر کرے اور اللہ اکبر کہے، کیوں؟ کیونکہ دونوں کے جسم میں الگ بناوٹ ہے۔ اللہ نہیں چاہتا نماز پڑھتے میں بھی عورت بے پردہ نہ ہو، مگر آج جو عورتیں فٹنگ کا لباس پہن رہی ہیں وہ عورتیں کون ہیں؟ ان کو کبھی آپ نے ڈیٹیکٹ کیا؟ ان کو کبھی آپ نے سوچا یہ وہ عورتیں ہیں جن کے دل میں خوف خدا نہیں؟ یہ وہ عورتیں ہیں جن کی مائیں بھی بے غیرت تھی اور یہ خود بھی بے غیرت ہیں۔ اب بے غیرت کی بیٹی بغیرت نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب نانی خدیجہ ہوتی ہے تو بیٹی فاطمہ ہوتی ہے اور اس کی نواسی زینب کبریٰ ہوتی ہے۔ یہ تو اس کا اصول، اس کے اوپر سے لے کے نیچے تک معاملات خراب ہیں۔ اور ایک دوسری بیٹی بھی ہے، ایک تو وہ ہے جو پردہ کرنے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، ایک دوسری بیٹی ہے جو میاں کالج کے باہر جو ہے وہ حجت کر رہی ہے، اس سے جو ہے وہ ڈسکس کر رہی ہے، ڈیبیٹ کر رہی ہے، بحث کر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے کالج کا مالک کہ تجھے اگر پیپر دینا ہے، امتحان دینا ہے، حجاب اتار، حجاب پہن کے نہیں پیپر دے سکتی۔ وہ کہہ لیں گے نہیں میں حجاب پہن کے ہی پیپر دوں گی۔ اس نے کہا یا پیپر دے یا حجاب اتار۔ اس نے اس کی کاپی ایگزام کی اٹھائی اور اس کے منہ پہ مار کے کہی لے اپنے پاس رکھ، میں تیرے لیے دنیا میں نہیں آئی تیرے اسکول کو راضی کرنے کے لیے، میں تو مدینے والے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یا رسول اللہ۔ آج بچیاں، لڑکیاں انگریزی پڑھ رہی ہیں۔ میں انگریزی کا مخالف نہیں ہوں، مگر اقبال تو دانا انسان، اس نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے جو بات کہی تھی مفتی صاحب، اور آج رونا آتا ہے اس کی بات سوچ کے۔ اس نے کہا تھا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاں کی راہ، یہ ربش کیسے گل کھلائے گی، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ آج فاطمہ نام رکھ کر جو انسٹاگرام پہ اپنے فالوور بڑھا رہی ہے، اس کو دیکھ کے پوری قوم کو شرمانی چاہیے تھی۔ آج مسلمان بیٹیاں فیس بک پر اپنے جسم کو ظاہر کر کے اور پھر اس کی اپنے جسم کی نمائش کر کے اپنی پوسٹیں ڈال کے اپنے فالوور بڑھانے والیاں، راتوں رات فیمس ہونے کی ضد میں اپنے جسم کی نمائش کرنے والیاں میری بیٹیاں، ان سے پوچھتا ہوں یہ بتاؤ جس کی ماں گھر میں نماز پڑھتی ہو، کیا اس کی بیٹی نماز نہیں پڑھے گی؟ پڑھے گی۔
اچھا، سوال یہ ہے کہ لڑکے جو بگڑ رہے ہیں اور لڑکیاں جو جا رہی ہیں تیزی کے ساتھ، مگر ایک بات یہاں پر علماء تشریف رکھتے ہیں، ان کی دعاؤں کے ساتھ یہ باتیں کہتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں ہم نے اتنی مسلمان لڑکیاں بدلنی، اتنی لڑکیوں کو ہم نے تبدیل کر دیا، اور دن رات فیس بک پر ادھر ادھر سوشل میڈیا پہ مسلمانوں کے دل کو دکھانے کا کام کرتے ہیں، اور تعدادیں بتاتے ہیں اتنی لاکھ لڑکی ہم نے مسلمانوں کی کنورٹ کر کے اپنے مذہب میں کر لیں۔ ان سارے لوگوں کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں، میں آپ کے ذریعے کہ ان تک یہ بات پہنچ جائے کہ وہ اسلامی لڑکی نہیں تھی، چونکہ اس کے گھر میں بچپن سے فلم چلی تھی، ڈرامہ چلا تھا، حیا اس نے سیکھی نہیں تھی، ورنہ اس بات پر تاریخ شاہد ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے دیکھ لے کوئی بھی دنیا والا کہ فلسطین کے لوگ کہ 12,000 بچے وہ شہید ہوئے ہیں جن کی عمریں 10 سال سے کم ہیں۔ آپ بھی بیٹے والے ہو، ایک عورت اپنے بیٹے کو ایسے کر کے اوپر لیے ہے اور کہتی دیکھو میرے بیٹے کا سر اڑا دیا گیا، صرف اس کا جسم تھا۔ 12,000 بچے اور 15,000 بچوں کے ماں باپ نہیں ہیں، ایک ایک بریڈ پہ 3 لوگ اور 4 لوگ ہیں، ان کے گھر تباہ ہو گئے۔ مگر اگر اس میں سے ایک عورت کا جوتا مل جائے، میں سید ہوں مگر پھر بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر ایک جوتا مل جائے تو میں اپنے کفن پہ بلکہ اپنے سینے پہ رکھ کے سو جاؤں گا۔ کون بیٹی؟ وہ بھی تو قوم کی ایک بیٹی تھی جس کا بیان ابھی آیا تو پوری دنیا کی بے حیا عورتوں کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ انہوں نے کہا ہم رات کو جب سوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ اپنا برقع اوڑھ کے ابایا اوڑھ کے سوتے ہیں۔ تو کسی نے پوچھا رات کو تو کوئی ابایا نہیں اوڑھتا، رات کو کیوں سوتے وقت آپ جو ہے برقعے میں سوتی ہیں؟ کہ اس وجہ سے جب صبح کو رات کو بم گرتا ہے اور کبھی کبھی رات کو سوتے ہوئے رہ جاتے ہیں لوگ، تو ہم اس وجہ سے برقع اوڑھ کے سوتی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا جب جسم صبح کو نکالا جائے تو بے پردہ ہو۔ پردہ اوڑھ کے سوتے ہیں تاکہ صبح کو جب جسم نکلے تو بے پردہ نہیں ہونا چاہیے ہماری۔ اسی وجہ سے یہ بچیاں وہ بھی جو بغداد شریف میں جب 1800 لڑکیاں جن کی عمر 20 سال کے آس پاس تھی، جب صدام کی شہادت ہوئی، اس وقت جب ان کی لاشیں دریائے دجلہ پہ تیر رہی تھیں اور انہوں نے اپنی جانیں دے دی تھیں، تو اس وقت پوچھا تھا یہ کون ہیں؟ تو آواز آئی تھی یہ وہ لڑکیاں ہیں جنہوں نے پہلے لکھا چوراہے پہ کوئی صلاح الدین ایوبی آ جائے، کوئی موسیٰ بن نصیر آ جائے، مگر جب کوئی نہیں آیا، انگریز ان کے گھر میں گھسنے لگے، تو ان بچیوں نے اپنی جان دے کے کہا ہم جان دے دیں گے مگر اپنی عزت پہ حرف نہیں آنے دیں گے۔ ایک وہ بھی بیٹیاں تھیں اور ایک یہ بھی بیٹیاں ہیں جو غیر مسلموں کی بائک پہ گھومتی ہیں، بدتمیز بچیاں، یہ بھی بیٹیاں ہیں، دونوں میں فرق تربیت کا ہے۔ اس کے گھر میں اسلام ہے، اس کے گھر میں اسلام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے جب 5 کی 5 آیات نازل ہوئی اقرا والی، تو کسی مرد کو نہیں بلکہ اپنی بی بی خدیجہ کو سنائی۔ حضور جانتے تھے میں خدیجہ کو سناؤں گا، خدیجہ اپنی بیٹی فاطمہ کو سنائیں گی اور فاطمہ زینب کو سنائیں گی، اور زینب جب قرآن کربلا میں پڑھے گی تو دنیا میں تاریخ لکھ۔ واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہدائے کربلا، عرس مقدس۔ بہت خوب حضرت، بہت خوب۔ آج لڑکے بگڑ رہے ہیں، تبدیلیاں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ جو موبائلوں کو اپنے بچے کے روتے پہ دے دیتی ہیں عورتیں، معلوم ہے یہ کتنی بڑی کرائم کر رہی ہیں؟ آپ کو تو خبر بھی نہیں، ان بےہودہ عورتوں کو بھی خبر نہیں ہوگا جو اپنے بچے کے رونے پر بچپن میں موبائل دیتی ہیں، ان کو یہ بات خبر ہی نہیں ہوگی۔ میں بتا رہا ہوں